ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں آج اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جو طویل ترین صورتیں ہیں ان میں دوسری صورت آج مکمل ہوئی، سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کی تکمیل کل ہو گئی تھی الحمدللہ۔ سورہ آل عمران کا کل آغاز ہوا تھا، آج اس کا بقیہ حصہ سورت کے اختتام تک اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ آل عمران نام سے ظاہر ہے عمران کی آل، عمران کی اولاد۔ لفظ عمران کے نام سے جو قرآن و حدیث میں واقعات ملتے ہیں، دو ہستیاں بہت مشہور ہیں جن کی زیادہ شہرت ہے، دو ہستیاں بہت ہیں لفظ عمران کے نام سے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران آتا ہے، اور دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران۔ مریم علیہ السلام والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ ایک معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اس کا واقعہ اور اس کا تذکرہ ہے اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ۔ تو یہاں جو سورہ آل عمران کے اندر تذکرہ ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی ولادت کا اور ان کی کفالت کا، وہ ساری آج آپ نے تفصیل سنی ہے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، قرآن میں سارا واقعہ آج نقل ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت ان کی والدہ نے، یعنی امرات عمران قرآن نے انہیں کہا ہے، حنہ، بعضوں نے نام بھی لکھا ہے واللہ اعلم، انہوں نے منت مانی باقاعدہ، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، آج سارا قرآن میں واقعہ ہے۔ انہوں نے منت مانی کہ جس بچے کی ولادت ہونے والی ہے، ظاہری بات ہے حاملہ تھی مریم علیہ السلام کے والدہ، انہوں نے منت مانی کہ بچے کی جو ولادت ہو رہی ہے، ولادت کے بعد میں اس بچے کو اللہ کے نام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ وقف کرنے کا مطلب یہ ہے، اس دور میں جو عبادت کی صورتیں تھیں، عبادت گاہ بنی ہوئی تھی، مساجد تو اب کہلاتی ہیں، اس وقت جو بھی نام تھا عبادت گاہ کا، وہاں اس بچے کو رکھ دوں گی اور اس کو اس دور کے حساب سے جو بھی دینی تعلیم ہے وہ دلاؤں گی، اور سارا دین کے لیے گویا اسے وقف کر دوں گی۔ اس نوعیت کی منت مان اللہ کی شان ہے۔ جب ولادت ہوئی تو ولادت ہوئی حضرت مریم علیہ السلام، اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اب انہوں نے منت مانی تھی لڑکے کی کہ لڑکا ہوگا تو اس کو وہاں پر چھوڑ دیں گی، وقت کریں گی۔ اب ولادت ہوئی لڑکی کی، اب بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر وہ سارا واقعہ یہاں بھی ذکر ہے، اور سورہ مریم 16ویں پارے میں آپ انشاءاللہ سنیں گے، پڑھیں گے، اس کے اندر بھی تفصیل سے اس کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ عصر کے بعد جو سلسلہ شروع کیا ہے وہاں میں اس کی تفصیل آپ سے عرض کروں گا کہ وہ کیا واقعہ تھا، کس طرح ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے الفاظ بڑے ہی رقت آمیز ہیں جو سورہ مریم کے اندر آئے ہیں، اور انہوں نے الفاظ کہے تھے کہ کاش یا لیتنی مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، جب آگے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور سارے واقعات وہاں آئیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اس سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد، آل، سارا اس کا ذکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بالکل اخیر موقع پر کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ نجران سے وفد آیا تھا، 80 کے قریب اس میں افراد تھے عیسائیوں کا۔ مدینہ منورہ کے اندر عیسائی آباد نہیں تھے، مدینہ منورہ میں یہود کی بستیاں تھیں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع،
بنو نذیر بنو قریظہ، ان دونوں کے ساتھ تو غزوہ بنو نذیر غزوہ بنو قریظہ غزوات ہو۔ اس کا ذکر سورہ حشر میں آئے گا تفصیل سے۔ سورہ حشر کا ایک نام سورہ بنو نذیر بھی ہے، وہاں اس کی تفصیل آئے۔ یہ سارے یہود تھے، عیسائی نجران کے اندر موجود تھے اور بڑے عالم اہل علم تھے اس زمانے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریب ترین جو دور گزرا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا 500-550 سال کا وقفہ ہے جو تاریخ میں لکھا ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ عیسائیوں کا وفد ایک آیا تھا نجران سے، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے مدینہ منورہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا اعزاز فرمایا تھا، اور روایت میں ہے کہ ان کو مسجد نبوی میں ان کا قیام کیا۔ وہ اپنے حساب سے عبادت کرتے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعرض نہیں کیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لیں۔ بڑا ان کا اکرام کیا، اور ان میں کئی عالم بھی تھے، رہبان بھی آتا ہے قرآن میں ان کے حوالے سے نام۔ بہرحال وہ تفصیلی واقعہ ہے، وہ آئے اور آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مناظرانہ طور پر گفتگو کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی خبر جو قرآن کی سچی خبر ہے، آج آپ نے سنا، وہ ساری تفصیل بیان کی۔ یہ اپنی بات پر اڑے رہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ وہی جو اپنا ان کا تصور تھا، کئی ان کے تصورات لکھے ہیں کتابوں میں، قرآن میں بھی ہیں، تو وہی انہوں نے تصور پیش کی۔ جب فیصلہ نہیں ہو پایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر پہ ارشاد فرمایا، آج آپ نے وہ الفاظ سنے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر بات نہیں مان رہے نا، آؤ پھر نکلو، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر ماننے کو تیار نہیں ہو تو ٹھیک ہے، کھلے میدان میں نکلو۔ ہم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی اپنی اولاد، عورتوں کو، بچوں کو، اپنے یعنی قبیلے کے، خاندان کے لوگوں کو لے کے، اہل بیت کو لے کے میں بھی نکلتا ہوں، تم بھی نکلو میدان میں۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اسی سے مباہلے کا لفظ ہے نبتہل، قرآن مباہلہ کرتے ہیں یعنی اللہ کے حضور فریاد کرتے ہیں کہ اللہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، یہ کہتا ہے یہ سچا ہے، تو جانتا ہے، تجھ سے تو کچھ مخفی نہیں ہے، سچے جھوٹے ہونے کا فیصلہ تو ہی کر سکتا ہے، تو فیصلہ فرما، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت فرما۔ اب جب یہ صورت حال ہوئی تو روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو لے کر نکلا۔ جب نکلے تو ان لوگوں نے، جو پادری تھے ان کے بڑے، انہوں نے دیکھا اور یہ گھبرا گئے۔ بات وہی ہے، جانتے تھے، پہچانتے بھی تھے۔ کل آپ نے الفاظ سنے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ اہل کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، کیا بتائیں، جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعرفون، معرفت، پہچانتے تھے، مانتے نہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں گفتگو کی اور انہوں نے کہا اگر مقابلے پہ گئے تو تمہیں پتہ ہے اگر ان ہستی نے ہاتھ اٹھا لیے نا، تم میں سے بچے گا کوئی۔ اب انہوں نے پھر بہانے بنائے، کہنے لگے نہیں جی ہم آپ سے بس مذاکرات کرتے ہیں، یہ وہ ہے، اور ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں، جزیہ وغیرہ ہم دیں گے، اور یہ کہہ کر واپس گئے۔ تو یہاں وہ مباہلے کا بھی ذکر ہے آج کی آیات میں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور آج آپ نے آیات سنی ہیں، وہ بھی ذرا بڑی قابل غور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر مبعوث ہوئے اور نبوت کا اعلان کیا، عجیب بات یہ ہے کہ اہل مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانتے تھے، حالانکہ مشرک تھے۔ چلو یہود و نصارہ تو سمجھ آتے ہیں، اہل کتاب ہیں، اور کل میں نے عرض کیا تھا بنی اسرائیل میں سے ہیں، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کا سلسلہ اوپر ملتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ تو چلو مانتے ہیں کہ ہمارے جد امجد ہیں، مشرکین بھی مانتے تھے، وہ کہتے تھے جی ہم اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کتابوں میں، وہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم چونکہ مکہ میں رہتے ہیں، ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں ایک طرح سے،
بیت اللہ کی خدمت وغیرہ کرتا اور واقعتاً کرتے تھے. آگے سورہ توبہ میں لفظ آئے گا، آیت آئے گی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. وہ اسی پہ بڑا فخر کرتے تھے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کی تھوڑا حفاظت وغیرہ کرتے ہیں. تو اس بات پہ انہیں ناز تھا کہ ہم بیت اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور بیت اللہ کی اصل بنیادی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تو گویا ہم ان کے ایک طرح سے ماننے والے ہیں. یہود کہتے تھے ہم ماننے والے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ماننے والے ہیں، اور مسلمان تو سب کوئی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے تھے. قرآن میں آج آپ نے آیت سنی ہے، 2 آیتوں میں قرآن نے سب کا فیصلہ کر دیا. کیا آج آپ نے آیت سنی؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ کے بندو، تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہی کیا کرتے تھے نا. ما کان ابراہیم، اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے، فیصلے والی کتاب ہے سب سے سچی. ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھوڑی تھے، کیونکہ یہود کا آغاز تو ہوا ہے یہودا سے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قوم میں، اور موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گزرے ابراہیم علیہ السلام، تو بیوقوف وہ یہودی کیسے ہوئے؟ ولا نصرانیا، نہ ہی وہ نصرانی تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو اور بعد میں ہے. ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے، یکسو ہونے والے مسلمان تھے. اب مشرکین کو بھی جواب دیا، وما کان من المشرکین، وہ مشرک تھوڑی تھے، وہ شرک تھوڑی کیا کرتے تھے. اچھا، اگلی آیت کیا ہے؟ اب انسان سوچتا ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، پھر ہے کون؟ قرآن پڑھے، میں نے اسی لیے کہا قرآن میں ایک ایک چیز کھول کے. اگلی آیت کیا ہے؟ ان اول الناس بابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب کون ہیں؟ قرآن فیصلہ کر رہا. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ تھے، ایک تو وہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی صحیح پیروی کی ان کے دور میں، اور وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو ان پر ایمان لائے وہ ہیں اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے. اب آپ دیکھیے کیا مقام ملا پھر. ہر نماز میں ہر شخص وہ درود پڑھے بغیر نمازی آپ کی مکمل نہیں ہوتی. ہر نماز میں چاہے آپ اکیلے پڑھیں چاہے جماعت سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا تھوڑی ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پھر کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کیا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ لقب اللہ نے دیا. تو یہ قرآن کی اس آیت میں فیصلہ کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، وہ تو حنیف تھے، مسلمان تھے. اب ان کو ماننے والا وہ شمار ہوگا کہ جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کے اوپر ایمان لائے گا. والذین آمنوا، اور واللہ ولی المؤمنین، اللہ بھی ایسے لوگوں کا دوست ہے. یہ آج آپ نے آیت پڑھی. اسی طرح چوتھے پارے کا جو آغاز ہوتا ہے، پہلی آیت، وہ بھی ذرا مد نظر رکھیں، پہلی اور دوسری آیت چوتھے پارے کا آغاز میں عجیب الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر، کل میں نے عرض کیا تھا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف مشرق مغرب کی طرف ڈائریکشن کر لینا نیکی ساری اسی میں بند تھوڑی ہے. ولکن البر من آمن، ساری چیزیں تھیں. آج کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے. یہ خطاب صرف اہل مکہ کو نہیں ہے، صرف صحابہ کو نہیں ہے، ہم سب مخاطب ہیں اس کے. بہتی دنیا تک ہر شخص اس کا مخاطب ہے. گویا ہم کہہ سکتے ہیں ہم نیکی کو نہیں پا سکتے. قرآن میں تو الفاظ اور ہے معذرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے. کب تک کہ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز خرچ نہ کرو. جو چیز بڑی پسند ہے نا، جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے نا، نیکی کو نہیں پا سکتے. اب انسان ہم لوگوں کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ جی یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، یہ فلاں چیز، یہ استعمال کی چیز، یہ نئی چیز، یہ میں اس کو دے دیتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وما تنفقوا من شیء، جو تم خرچ کرتے ہو نا، فإن اللہ بہ علیم، اللہ جانتا ہے. لہذا جب تک ہم اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے،
قرآن تو کہہ رہے ہیں نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، گویا وہ نیکی ہے ہی نہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہاں علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا، میں معذرت سے کسی کو نہیں کہہ رہا، ہم اپنے اوپر معاشرے میں اپنے آپ سے شروع کریں، پھر دائیں بائیں دیکھیں۔ ہم نے اگر کوئی چیز اللہ کے راستے میں اللہ کی توفیق سے کسی ضرورت مند کو دینی ہے، تو ایک عام ذہن، معذرت بار بار کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، عمومی طور ذہن میں ہمارا یہ ہوتا ہے، اگر کوئی باہر آیا ہے، فرض کرے کھانا ہی دینا، سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، وہ کچن میں دیکھو کوئی روٹی بچی ہوئی رکھی ہے، وہ دیکھو کوئی سالن کل کا رکھا ہو، وہ جگہ رکھا، کوئی سوٹ کسی کو دیکھنا ہے، بھائی وہ جو پرانا سوٹ 2 سال سے رکھا ہے تم پہن ہی نہیں رہے، وہ دے دو۔ اب ذرا اس آیت کو بھی پڑھیں، خود پڑھیں، لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز نہ دو۔ اچھا یہ تو چلے کسی حد تک بات سمجھ آ جاتی ہے، یہاں جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہے، جب ہم اس قسم کی بات سمجھاتے ہیں تو ایک دم سوال آتا ہے کہ سر جی یہ جو گھر میں چیز رکھی ہے، چلیں بات سمجھ آ گئی، یہ تو ہم نے اور ایک دن بعد تو اللہ نہ کرے ضائع کر دیں، تو ضائع کرنے سے بہتر ہے ہم کہتے ہیں کسی کے استعمال میں آ دو، یہ کپڑا ہے، یہ کھانا ہے، یہ استعمال کی چیز ہے، اس سے بہتر ہے کوئی استعمال کر لے۔ تو یاد رکھیے یہ سوچ یقیناً بہت اچھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہم وہی چیز کیوں دیتے ہیں، ساتھ اچھی چیز بھی دیں، اس کے ساتھ چلو بھائی یہ بھی لے جاؤ، تاکہ آپ کا وہ جو ذہن میں سوچ ہے کہ جی وہ ضائع نہ ہو، چلو بھائی ضائع نہ ہو یہ بھی استعمال کر لو، اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ساتھ یہ چیز بھی لے جاؤ، یہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، حدیث میں آتا ہے، سابقہ امتوں میں واقعہ ہے کہ 3 افراد کا واقعہ ہے جو مجھے ذہن میں آ رہا ہے، شاید میں صحیح سنا پاؤں، اللہ کرے، مختصراً کہ 3 شخص تھے بنی اسرائیل کی کسی قوم میں۔ ایک شخص تھا نابینا، ایک شخص تھا کوڑ کا مریض، یعنی بڑا بیماری، ایک تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، بال اڑ گئے۔ ان کا امتحان اللہ کی طرف سے لیا، فرشتہ ان کے پاس آیا، اللہ نے بھیجا، اور فرشتے نے آ کے ایک سے کہا کہ بھئی تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اللہ یہ کہتا ہے کہ کس چیز کی تجھے بہت طلب ہے، کیا چاہتا ہے تو؟ اب جو اندھا تھا بیچارہ، اس نے کہا سب سے بڑی نعمت آنکھوں کی، اس سے بڑی بس تو کسی طرح دعا کر میری آنکھیں آ جائیں۔ فرشتے نے دعا کی، آنکھیں آ گئیں، الحمدللہ، اور ساتھ فرشتے نے اس کو کچھ جانور بھی دے دیے کہ بھئی یہ جانور بھی 2-4 ہیں، یہ تو استعمال کر۔ اسی طرح دوسرے سے پوچھا، ایک نے بالوں کی درخواست کی، تیسرے سے پوچھا، اس نے اپنے جلد کی صحت کی درخواست کی، تینوں کی دعا فرشتے نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی۔ ایک کو غالباً ایک اونٹ دے دیا، ایک کو گائے وغیرہ دے دی، اور جو اندھا تھا اس کو بکریاں دے۔ خیر اللہ نے برکت دی، برکت دیتے دیتے جناب ان کے جانور بڑھتے گئے، ریوڑ بڑھ گئے، بڑے مالدار ہو گئے، کئی سال گزر گئے۔ ایک دفعہ وہ جا رہا تھا ایک ان میں سے، تو اللہ نے پھر یہ امتحان، اللہ نے فرشتے کو بھیجا۔ اب وہ جو بالوں والا تھا، یعنی بالوں کے بغیر تھا، اب اللہ نے اس کو بال عطا کیے، بڑا خوبصورتی عطا کی ظاہری طور پہ۔ اس کو فرشتے نے روک کے کہا کہ تجھے اللہ نے بڑی مال و دولت دی ہے اور یہ وہ ہے، تو اس میں سے کوئی ایک آدھ جانور مجھے بھی دے دے۔ پہلے تو اس نے بڑا کہا، پھر بڑا حقیر ترین جانور نکال کے نا وہ دینے لگا۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو پہلے بغیر بالوں والا ہوتا تھا، تو یہ ہوتا تھا۔ اس نے ڈانٹنا شروع کر دیا، میں تو کون ہے جان، میں تو شروع سے ایسا ہوں یہ وہ۔ اس فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے ویسے ہی کرتا۔ اب وہ جناب بال بھی گئے، ختم، امتحان تھا۔ دوسرے کے پاس پہنچا جو کوڑ کا مریض تھا، جلد کی جس کو تکلیف تھی، بیماری، اس کے پاس بھی جو جانور تھے گائے وغیرہ، اس سے بھی تقاضا کیا، اس نے بھی کچھ ہیل حجت کی، یہی باتیں۔ فرشتے نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تجھے دوبارہ ویسا ہو جائے، وہ بھی ویسا ہو گیا۔ جب نابینا جو بینا ہو گیا تھا اس کے پاس گیا، وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگے اوہو کیا بات تو نے یاد دلائی ہے، واقعی یہ سارا تیرے لیے ہے، جو تو اس میں سے لے جانا چاہتا ہے لے جا، اچھے سے اچھا یہ ہے وہ اللہ کے راستے میں دو، مما تحبون۔ اب وہ تو آزمائش تھی، فرشتے نے کہا نہیں یہ تجھے ہی مبارک ہو،
مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ تو اللہ ویسے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارے دل میں کیا چیز ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے، اللہ انسان کو دیتا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ نے دیا پھر آزماتا ہے کہ دیکھو اے بندے تو کس طرح کی چیز دیتا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، قرآن پڑھیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اچھا، اگلی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل یہاں قرآن میں ہے۔ بنی اسرائیل تو آپ سنتے ہیں نا، یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کل بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ قرآن کی چوتھے پارے کی دوسری آیت میں ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام مراد ہے 100%، کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے کسی وجہ سے، تو قرآن کہہ رہا ہے کل الطعام، سارے کھانے بنی اسرائیل پہ حلال تھے سوائے اس کے جس کو اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام کب گزرے؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات سے پہلے، ظاہر بات ان کا زمانہ بہت پہلے۔ اور اسی سورہ چوتھے پارے کی غالباً تیسری چوتھی آیت میں مکہ مکرمہ کا دوسرا نام بھی ہے۔ مدینہ منورہ کے بھی دو نام ہیں، مدینہ کا سابقہ نام بھی قرآن پاک میں ہے اور مکہ کا پرانا نام بھی قرآن پاک میں۔ مکہ کا پرانا نام ہے بکہ، قرآن میں چوتھے پارے کی تیسری چوتھی آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور مدینے کا پرانا نام یثرب، اس کو ہم اکثر یثرب بولتے ہیں، یثرب نہیں ہوتا، یثرب، یہ قرآن میں آگے آئے گا سورہ احزاب میں، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، وہاں پر یثرب کا لفظ آئے گا، تو یہ مدینے کا پرانا نام ہے۔ تو مکہ کا پرانا نام وہ بھی چوتھے پارے میں ہے۔ میں صرف اس لیے ویسی جو میرے ذہن میں باتیں آئی ہیں کہ آپ قرآن پاک اس انداز میں پڑھیں، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے آل عمران کا، وہ پڑھیں، ساری بات ذہن میں رکھیں۔ چوتھے پارے میں ایک دم خطاب بدل گیا، انسان کو مخاطب ہے، پھر اول بیت وضع للناس، پھر اس کے بعد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کے بارے میں ساری تفصیلیں قرآن پاک میں پڑھیں۔ اسی طرح اسی پارے میں ایک آخری بات اور بس کر دیتا ہوں، 2 یا 3 رکوع کے بعد چوتھا رکوع غالباً وہاں سے آغاز ہو رہا ہے، وہاں ایک آیت ہے، اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیں۔ وہاں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ۔ سارعوا، مسارعت کا مطلب ہے سبقت لے جانا، دوڑ لگانا، ریس لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ دنیا کے معاملے میں اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ دنیاوی معاملات میں کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر، کسی کے منصب کو دیکھ کر دل میں خواہش ہو کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، نہ۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہے سارعوا، آگے بڑھو، کس چیز میں؟ الی مغفرۃ من ربکم، اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا، الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف آگے بڑھو۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، قرآن کہہ رہا ہے جنت کی چوڑائی۔ آگے سنیے گا، اعدت للمتقین، یہ جنت ملے گی کسے؟ ظاہری بات ہے مختلف باتیں تو ہم سنتے ہیں، ساری قرآن و حدیث میں ہے، یہاں خالق کائنات نے پہلے ہمیں گویا ترغیب دلائی، بڑا شوق دلایا کہ بھئی آگے بڑھو، لپکو جنت کی طرف جس کی چوڑائی ایسی ہے، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ متقین کون ہے؟ اگلی آیت، بس یہ صفت اپنانے کی کوشش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جنت جس کی طرف آگے بڑھنے کا حکم ہے، جس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون سے متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ کیا ہے؟ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، جنت کا خالق، جنت کی طرف بڑھنے کی ترغیب دینے والی ہستی ہمیں خود بتلا رہی ہے کہ یہ جنت میں نے کن کے لیے تیار کی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، سرا اور ذرا، عام مفہوم اردو زبان کے اندر کہ تنگی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی صورت، ہر صورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔
اگر تنگی کی صورت ہے ٹھیک ہے، مقدار کم ہو جائے گی، کوانٹٹی کم ہو جائے گی. غزوہ تبوک کا بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ ایک صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. کہاں صحابہ گھر کا سارا اثاثہ لے آئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنا سامان ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، محبت تھی، خلوص تھا، انہوں نے رات بھر مزدوری کی، مشق سے وہ پانی نکالتے رہے، وہ تھوڑی سی مزدوری جمع ہوئی، اس سے تھوڑا سا کھجوروں کو ایک ٹوکرا جمع ہوا، وہ محبت سے لے آیا. آج ہمارا کام بھی یہی ہے، اگر کوئی اس قسم کی کرے ہم ہنستے ہیں، لو جی انگلی کٹا کے کیا شہیدوں میں نام لکھوانا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اس ظاہری اس کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا قدر فرمائی کہ سارے سامان پہ اس کھجوروں کو بکھیر دیا. محبت ہے. تو ينفقون فی السراء والضراء کا مطلب ہے اگر تنگی کی صورت بھی ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں دیں. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے مفتی اعظم پاکستان بھی تھے، جسٹس تقی عثمانی صاحب کے والد. تقی عثمانی صاحب واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ابا جی کے ساتھ ہم جا رہے تھے. یہ ہمارے ذہنوں میں بھی سوال ایک آتا ہے، اس کے ہمیں بھی جواب ہے، مفتی صاحب کو بتلائے. وہ فرمانے لگے کہ ہم جا رہے تھے تو گاڑی ایک جگہ جیسے کراچی کے اندر اشارے پہ رکی. ہر طرف سے جیسے آ جاتے ہیں مانگنے والے، آج کل بھی رمضان میں بھی زیادہ آ جاتے ہیں، اللہ بس سب کو ہدایت. مانگنے والے آ گئے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. تو جسٹس تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ابا جی بیٹھے ہوئے تھے، بیمار بھی تھے، ذرا ٹیک لگا کے گاڑی میں بیٹھے تھے. کہنے لگے وہ جیسے شیشہ بجا کے کسی نے مانگا نا تو ابا جی کچھ دینے لگے، دے دو. کہتے ہیں ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا ابا جی یہ نا پیشہ ور لوگ ہیں، یہ اس کے حقدار نہیں ہیں بس. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ابا جی کو بہت کم غصے میں دیکھا ہے. کہنے لگے، مفتی صاحب فرماتے ہیں ایک دم ابا جی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. کہنے لگے تقی میاں تم نے کیا کہا؟ وہ تو بڑے بزرگ ہیں، میں انہی کے الفاظ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. تقی میاں یہ تم نے کیا کہا؟ کہنے لگے میں ڈرتے ڈرتے میں نے کہا ابا جی یہ ضرورت مند نہیں ہوتے، بظاہر یہ مستحق نہیں ہوتے. اب کہنے لگے ابا جی نے کہا گاڑی ایک منٹ روکو، اور کہنے لگے تقی میاں میں تم سے پوچھتا ہوں تم جس گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہو تم اس کے مستحق ہو؟ یہ جو اللہ نے نعمتوں کی بارش تم پہ کی ہوئی ہے ہم اس کے مستحق ہیں؟ تم کہاں استحقاق کا ترازو لے کے بیٹھ گئے ہو کہ یہ مستحق ہے نہیں ہے؟ اگر اللہ نے یہ ترازو استحقاق کا کر لیا نا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. اور میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا ہے، وہ خیر واقعہ سنانے کے موقع نہیں ہے، ان کا بھی یہی تھا. ہم بھی بعض اوقات الجھتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے ہمیں. والد صاحب بھی کہتے تھے اور وہ بڑے جذب میں کہتے تھے کہ بیٹا نہ نہیں کرنی، تھوڑا دے دو، محبت سے کہہ دو، لیکن نہ دھتکار نہ، اس سے حتی الامکان بچو، ڈرتے رہو. کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی یعنی ادا تمہاری اگر ایسی ہے کہ جو کیفیت میں آ گئی، اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا وہ بات بس مکمل کر لیتا ہوں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، 2 والکاظمین الغیظ، تیسری صفت ان کی جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، جو غصے کو بڑے پی جانے والے ہیں، بڑا حوصلہ رکھتے ہیں، بڑا غصے برداشت ان کے اندر ہے. اور چوتھی صفت یہ ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت درگزر کرنے والے ہیں. یہ 4 صفات جن میں ہوں قرآن کے مطابق ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اب اس سے پچھلے الفاظ پڑھیں، اعدت للمتقین، ایسے متقین کے لیے تیار کی گئی ہے کیا؟ اور پیچھے چلے جائیں، وہ جنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اور پیچھے جائیں، اللہ فرما رہا ہے اس جنت کی طرف دوڑو جس کی یہ چوڑائی ہے، اور ان کے لیے تیار ہوئی ہے جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں. بس انہی 4 صفات کو سامنے رکھنے اور عمل کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان متقین میں شامل فرمائے. کوشش شرط ہے، کوشش کریں، باقی اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالنے والا ہے. اللہ عمل کی توفیق دے، آمین. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما. ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے اندر خلوص عطا فرما. نام و نمود سے، ریاکاری سے ہم سب کو ہر عمل میں محفوظ فرما. ہر عمل خصوصاً عبادات میں، دیگر معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما.
یا اللہ یہ مقدس ایام اور راتیں ہیں، ہم انتہائی ناقدر لوگ ہیں، ہم اس کی قدردانی نہیں کر پا رہے، ہمیں معاف فرما، ہمیں بقیہ ایام میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔